ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. صدق اللہ العظیم. پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ان بندوں کا تذکرہ فرمایا تھا جو اللہ کی رضامندی کی خاطر ایسے مشقت بھرے اعمال کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے انہیں اپنے وطن کو چھوڑنا پڑتا ہے، ہجرت کرنا پڑا، اپنے گھر بار کو، اپنے کاروبار کو، اپنے پکے پکایا باغات کو، سب کچھ صرف اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑنا پڑا، اور اللہ ہی کے نام لینے کی وجہ سے انہیں ستایا گیا، تکلیف دی گئی، اسلام اور مسلمان ہونے کی وجہ سے انہیں اذیتیں پہنچائی گئی. ایسے ہی اللہ نے فرمایا اور اللہ کی خاطر انہوں نے اپنے جانوں کی بھی پرواہ نہیں کی اور جہاد کیا، لڑائی لڑی اور شہید ہو گئے. ایسے تمام تر اپنے بندوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، اور فرمایا کہ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کے ان مشقت بھرے اعمال کا بدل یہ ہے کہ میں ان کو تمام تر گناہوں سے پاک صاف کروں گا. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی، ان کو وعدے اللہ نے بتلا دیے ہیں کہ یہ میرا وعدہ ہے کہ میں تم کو بالکل پاک صاف کروں گا اور تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی جنت اور باغات میں داخل کروں گا کہ جہاں پر تمہیں تمہاری منشا کے مطابق من چاہی زندگی اللہ عطا کرے. تو اللہ کی جانب سے جو ہمیں احکامات دیے گئے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے اگر ہمیں مشقت اٹھانی پڑے تو یہ چھوٹا سودا نہیں ہے، یہ بہت بڑا سودا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، کس کے بدلے میں؟ بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ تعالی نے ایمان والوں کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں. تو جب ہمارا مال، ہماری جان جنت کے بدلے میں اللہ نے خرید لیا ہے تو اس میں مشقتیں آئے گی، اس میں نقصان ہوگا، تو یہ اللہ کے لیے ہوگا اور اس کا بدل اللہ نے وعدوں کے طور پر بیان فرمایا. پھر اللہ نے ایک بات اور ذکر فرمائی تھی کہ کافروں کی چہل پہل اور ان کی عیش و عشرت والی زندگی کو دیکھ کر ایمان والے دھوکے میں نہ پڑے. بہت سارے ایمان والوں کو یہ سوال ہوتا ہے کہ یار اللہ نے ان کافروں کو کتنا دیا ہے، عیش ہی عیش ہے ان لوگوں کی، ان کے گھر بار ہیں، ان کی کھیتیاں، ان کے یہ کاروبار میں ایک نمبر اور یہ ہر چیز میں ایک ایک نمبر پہ ہیں یہ لوگ، اور مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ دھوکے میں نہ پڑے، آپ اپنے آپ کو چھوٹا نہ کریں. اللہ فرما رہے ہیں یہ چند دن کی رعنائیاں ہیں، یہ چند دن کا میلہ ہے. ایک جیسے ہی موت آئے گی، جیسے ہی قیامت آئے گی، یہ بنے بنایا پورا کا پورا ان کا کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. متاع قلیل، تھوڑے دن کا فائدہ ہے، اور آپ تھوڑے دن کے فائدے کو دے کر دھوکے میں نہ آئے، آپ کے لیے تو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے.
تو فائدے میں کون ہیں؟ آپ ہیں کیا وہ ہیں؟ ایمان والے فائدے میں، کہ جن کو یہ نعمتیں ان کی تو کیا ہے، وقتی ہیں، ہم کو ہمیشہ کے لیے ملنے والی ہے، تو لہٰذا ہم ہی فائدے میں۔ اور عقل مند آدمی جب سوچتا ہے کہ اس کا ریٹ گرنے والا ہے، اس کو خرید کے کیا مطلب، یہ چند دن کے لیے چپ اڑیا مار رہے ہیں، اس کا ریٹ کچھ بھی نہیں، لیکن وہاں پر ایک ہے جنت کی زمین، جنت کے باغات، جنت کی جو چوڑائی لمبائی وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، لہٰذا اس کو خریدیں گے۔ یہاں پر درخت لگا کے کیا فائدہ، قیامت آئے گی سب ختم ہو جائے گا، وہاں پر ایک سبحان اللہ بولو، جنت میں ایک درخت۔ ایسی ایسی نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں جنت کے لیے، اس لیے فرمایا اللہ نے آگے کہ تم یہ چھوٹی موٹی ان کی رونائیاں دیکھ کر کے، ان کی عیاشیاں دیکھ کر کے گھبراؤ مت، دھوکے میں مت جاؤ، تمہارے لیے ہمیشہ کی رہے گی، اور تمہارے لیے سب سے بہترین بدل نزولا من عند اللہ ہے، اللہ کی مہمان نوازی، اللہ میزبان رہیں گے، جنتی لوگ سب کے سب مہمان رہیں گے اللہ کے یہاں۔ فواکہ وہم مکرمون فی جنات وعیون، ایسے ایسے چشمے، ایسے ایسے باغات، سمجھ رہے ہیں، ہر طرح کی خواہش۔ یہ بھی حدیث میں بیان کیا تھا گزشتہ تفسیر میں کہ اللہ اعلان کریں گے جنت میں جانے والوں کو، اے جنتیوں سنو، آج کے بعد تمہیں کوئی بیماری نہیں، ہمیشہ کے لیے صحت ہے، کوئی سردی بخار کھانسی اور بڑھاپا کچھ نہیں، ہمیشہ جوان رہو گے، 33 سال کی عمر ہمیشہ ہر ایک کی رہے گی۔ سمجھ رہے وہاں پہ عمر گھٹے گی ہی نہیں، وہاں نہ عمر کم ہوگی، نہ بڑھے گی نہ کم ہوگی، 33 سال کی عمر، اور نوجوان ہی رہے گا، ہر ایک کی عمر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اور اعلان کریں گے اللہ تعالیٰ، اے جنتیوں آج کے بعد تمہیں کوئی بیماری نہیں، ہمیشہ کی صحت ہے، کوئی بیماری نہیں۔ اور اعلان کیا، اے جنتیوں آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں ہے، ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ دنیا میں اگر اعلان ہوتا کہ یہاں پر ہمیشہ زندہ رہنا ہے تو مجھے بتاؤ بھائی کتنے پراپرٹیاں خریدتے ہم، کیا نہیں کرتے، بھائی مجھے ہمیشہ رہنا ہے تو ہمیشہ کے لیے ایک بہترین محل تیار ہوگا، ہمیشہ کے لیے کھیت باڑی، ہمیشہ کے لیے۔ تو وہ زندگی دنیا میں نہیں ہے، جن کو دنیا میں ملی ہے وہ وقتی ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، شہروں میں، بلاد اور شہروں کے اندر ان کافروں کی رائیاں نہ دیکھ کر تم دھوکے میں مت آؤ، یہ وقتی ہے، تم کو ہمیشہ کی ملنے والی ہے، اور اس وقت وہ لوگ جہنم میں ہوں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ساری چیزوں کا تذکرہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیک لوگوں کو تو وہ چیز بہتر ہے جو اللہ کے پاس ان کے لیے تیار ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے لیے اللہ کے پاس سب کچھ تیار ہے، جنت اللہ نے تیار ہی ہمارے لیے کی ہے۔ جنت کس کے لیے تیار ہے؟ ہمارے لیے تیار ہے، انتظار کر رہی ہے وہ نیک لوگوں کا، متقیوں کا۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور تم پر جو کتاب اتری ہے یعنی قرآن، اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو خود اہل کتاب پر جو اللہ نے کتابیں اتاری ہے وہ اس کو بھی کیا کرتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں۔ خاشعین للہ، اور اللہ کی خشیت اور اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں ہے۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور وہ اللہ کی آیات کو، اللہ کے احکامات کو چند کوڑیوں میں نہیں خریدتے، چند کوڑیوں کے بدلے میں نہیں خریدتے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا بدل موجود ہے، بدل ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اہل کتاب کے بارے میں نے بتایا تھا، اہل کتاب کا مطلب کتاب والے، کتاب والے۔ اب کون سی کتاب والے؟ کتاب بولے تو ہم یہ کتاب بولتے ہیں، رائٹ، لیکن یہاں پر اہل کتاب جب مراد ہے تو وہ قومیں جن پر اللہ نے قرآن کی طرح دیگر کتابیں اتاری ہیں، تورات، زبور، انجیل اور دیگر صحیفے اترے ہیں، وہ تمام قوموں کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، جیسے یہود اور نصارہ۔ تو یہاں پر عمومی طور پر یہود اور نصارہ مراد ہے کہ جن پر کتاب اتاری گئی تھی، انجیل اتاری گئی، زبور اتاری گئی اور تورات اتاری گئی۔
تو اللہ فرما رہے ہیں یہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے اوپر اتاری گئی کتابیں تورات زبور انجیل پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اے صحابہ تم پر جو کتاب اتاری یعنی قرآن مجید اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور اسی چیز کا انہیں حکم دیا گیا تھا کہ جب آخری کتاب اور آخری نبی آئے گا تو تم کو اس پر ایمان لانا پڑے گا، لیکن بہت کم لوگ ایسے تھے جو ایمان میں داخل ہو گئے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں اور ان کے دلوں میں کیا ہے؟ اللہ کا ڈر اور خشیت تھی۔ وہ دوسرے اہل کتاب کی طرح اللہ کے احکامات کو بیچتے نہیں تھے، اپنے مفاد اپنے غرض کے تحت اللہ کے قانون کو بدلتے نہیں تھے، اللہ کے حکموں کو نہیں بدلتے تھے، اللہ کے احکامات کو چھپاتے نہیں، جیسے اہل کتاب چھپاتے تھے۔ دیگر یہود و نصارہ نبی کی نشانیوں کو چھپاتے تھے اور احکامات میں رد و بدل کرتے تھے، تحریف کرتے تھے، اس پر ہماری بات ہو چکی ہے۔ تو یہ اہل کتاب جو ایمان والے ہیں ان میں سے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے چند ساتھی تھے جو اہل کتاب تھے، یہودی تھے، لیکن پھر بھی وہ ایمان میں داخل ہو گئے۔ ان کے متعلق یہ آیت کریمہ ذکر فرمائی ہے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم ان اللہ سریع الحساب، اور ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب دینے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو دنیاوی زندگی میں ان لوگوں نے ایمان میں داخل ہو گئے ہیں، یہود و نصارہ یہودی رہتے ہوئے بھی وہ اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے اور قرآن پر ایمان لے آئے، لہٰذا اللہ کے پاس ان کا بدل موجود ہے، اور بدل کے لیے ان کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ بہت جلد حساب لیں گے، اور جلدی حساب ہوگا تو جلدی بدلہ بھی ملے گا۔ اور ہے نا بھائی، دن بھر کام کر کے آپ گتے دار کے پاس آئے، گتے دار جتنی جلدی حساب کرا اتنی جلدی ہفتے ایک دن پیمنٹ، تو جلدی حساب لیں گے بولے تو سامنے والا جس کا کام جو کام کر کے آیا ہے اس کو اطمینان ہوتا ہے کہ پیمنٹ آج جلدی ملنے والا ہے، کیونکہ گتے دار بولا ہے کہ جلدی حساب کرتا ہوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے جو مشقتیں دنیا میں برداشت کی، اور عام طور سے یہودی جب اسلام میں داخل ہو گئے تو ان کے جو لوگ تھے یہودی، انہوں نے جو ان کو تانے دیے حضرت عبداللہ ابن سلام کو، پہلے تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے، سمجھ رہے بہت بڑے عالم تھے، اور ان کو بزرگ سمجھا جاتا تھا، اور ان کا اتنا ادب احترام کیا جاتا تھا کہ جن کا ان کے علاوہ کسی کا اتنا ادب نہیں کیا جاتا تھا۔ لیکن جیسے ہی یہ اسلام میں داخل ہو گئے تو ان کے لوگ جو ان کا ادب احترام کرتے تھے ان کے خلاف ہو گئے، اور پھر انہی کو جہنمی اور نہ جانے کیسے کیسے طعنے دیے۔ تو اتنا سب کچھ برداشت کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کا اجر بہت جلد ملے گا، کیونکہ میں بہت جلد حساب کرنے والا ہوں۔ یہی چیز دنیا کے اندر بھی ہوگی، یاد رکھیے۔ میں آپ کو تھوڑا سا اس آیت کے تحت ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں۔ دنیا میں بھی آپ کے گھر میں 9 لوگ شریعت کے خلاف کرنے کو ترجیح دے رہے ہوں گے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ میں شریعت کے خلاف نہیں، میں شریعت کے مطابق کروں گا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو 9 لوگوں کے طعنے سننے پڑے، 9 لوگوں کے باتیں سننے پڑے، کیونکہ آپ بظاہر ان کے خلاف کر رہے ہیں، لیکن حقیقی طور پر آپ وہی کر رہے ہیں جو اللہ اس کے رسول چاہتے ہیں۔ کئی چیزوں میں آپ کو یہ منظر ملے گا۔ میلاد النبی کا موقع آ رہا ہے، اس موقع پر بھی آپ کو یہ چیز سننے دیکھنے، اور آپ کے اوپر بیتے گی، آپ کے خاندان کے طرف سے، آپ کے محلے کی طرف سے، آپ کی جو فرینڈ لسٹ ہے ان کی طرف سے، آپ کے کاروباریوں کی طرف سے، کئی لوگوں کی طرف سے ایسی چیزیں کرنے کو کہا جائے گا جو شریعت کے خلاف ہے۔ محرم کا موقع آئے گا، ایسے وقت میں آپ کو ایسے حالات پیش آئیں گے۔ شادیوں کے موقع پر کئی چیزیں گھر والے مستورات کی طرف سے، دوست احباب کی طرف سے کئی چیزیں آپ کو ایسے کرنے کے لیے کہا جائے گا جو شریعت کے خلاف ہے۔ ایسے وقت میں آپ اللہ اور اس کے رسول کو راضی رکھنے کے لیے جب صحیح قدم اٹھائیں گے تو آپ کو اپنے ہی لوگوں کی باتیں بولو نا بھائی سہنی پڑے گی، سننی پڑے گی، اذیتیں اٹھانی پڑے گی۔ تو اسی کو اللہ نے آگے اوپر آیت میں فرمایا تھا کہ جن لوگوں کو میرے لیے، میری رضا کے لیے، میرے احکام پر چلنے کے لیے تکلیف دی جائے گی، طعنے دیے جائیں گے، گھروں سے نکالا جائے گا، وطن سے نکالا جائے گا، برادری سے نکالا جائے گا، جس طرح کی بھی تکلیف دی جائے ان کے لیے صرف لَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، ان کے لیے بدلہ یہی ہے کہ میں ان کو جنت میں داخل کروں گا۔
ان کو ہر طرح کے گناہوں سے پاک صاف کرو گا. سمجھ میں آیا؟ تو یہ لہم اجرہم عند ربہم ان اللہ سریع الحساب، یہ اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کی آخری آیت ہے، سورہ آل عمران کی، کیا ہے یہ آخری آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان آیات میں 4 چیزوں کی ایمان والوں کو وصیت کی ہے. یہ 4 چیزیں اپنے پلے باندھ لیا، اپنی زندگی کا حصہ بنائے ان 4 چیزوں کو. دیکھو اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو صبر کرو اور جنگ کے وقت مضبوطی کے ساتھ جمے رہو، ورابطو اور ہمیشہ چاق و چوبند ہو کر لگے رہو، اور تقوی اختیار کرو اللہ کا، یعنی اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ان آیات میں کیا کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ 4 چیزیں. نمبر 1 صبر کرنے کے لیے کہا ایمان والوں کو. بھئی ہم سب کیا ہیں؟ ایمان والے. یہ بات یاد رکھے، ہم سب کیا ہیں؟ ایمان والے ہیں. یہ جملہ آپ سب بولیے، ہم سب کیا ہیں؟ ایمان والے ہیں. سمجھ میں آیا نا؟ یہ جملہ آپ کو روزانہ 100 دفعہ گنانا پڑے گا خود کے بارے میں، کیونکہ اس جملے کا اثر ہے. اس جملے کا کیا ہے؟ ہر چیز کا اثر ہوتا ہے نا. پولیس والا بولے تو اثر ہوتا ہے کہ نہیں؟ ڈاکٹر بولے تو اثر ہوتا ہے کہ نہیں؟ انجینئر بولے تو انجینئر صاحب بولے تو انہیں گاڑی رہتا تھا تو انہیں یوں پھک جاتا ہے اس کو انجینئر بولے تو. پولیس بولے تو اس کو پاور سمجھا جاتا ہے. ڈاکٹر بولے تو اس کو اپنا ایک پاور یاد آ جاتا ہے. تو ہر نام پہ کا ایک اثر اور ایک پاور ہوتا ہے. دنیا میں سب سے بڑے پاور والا ایک ہی نام ہے، ایمان والا. سب سے بڑا پاور ایمان والا. میرے استاد محترم حضرت مولانا حسن صاحب انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے. حضرت کہا کرتے تھے اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو، بار بار کہتے رہو کہ میں ایمان والا ہوں. کیا کرتے رہو؟ ہر وقت میں ایمان والا ہوں، الحمدللہ میں ایمان والا ہوں، ایمان والا ہوں، الحمدللہ میں ایمان والا ہوں. اس کو جب بولتے رہو گے تو اس کا اثر اور اس کا پاور آپ کے اندر آتے رہے گا. جیسے کسی پولیس والے کو بار بار پولیس والا بولو گے تو اس کا اثر ہوتا ہے نا، ایسے خود کو ایمان والا ہونے کا پاور یاد دلاؤ کہ آپ ایمان والے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم بندوں کو یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے، اے میرے ایمان والوں کہا ہے. اللہ ہمیں کیسے یاد کرتے ہیں؟ ایمان والوں سے یاد کرتے ہیں. تو ہمیں یہ ایمان دینے والا اللہ ہے. تو اللہ نے جو نام دیا ہے وہ سب سے بہترین نام ہے ایمان والا. مومن ہیں ہم سب، کیا ہے بھائی؟ مومن. الحمدللہ میں مومن ہوں. اس کو بار بار بولتے رہے، بار بار اپنے اوپر اس کا اثر ڈالتے رہے، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. گناہ کرنے سے پہلے، غلط جگہ جانے سے پہلے، غلط چیز سوچنے سے پہلے، جھوٹ بولنے سے پہلے جب آپ یاد کریں گے اپنے آپ کو، ایمان والا جھوٹ نہیں بولتا، ایمان والا سود نہیں کھاتا، ایمان والا غلط بات نہیں بولتا، ایمان والا گناہ نہیں کرتا. ہر جگہ پر آپ اپنے آپ کو ایمان والا بتائیے، انشاءاللہ آپ کے لیے بڑا فائدہ ہوگا. یہ اپنا پاور چھوڑے گا. اللہ نے فرمایا ایمان والوں کیا کرو؟ 4 چیزیں. نمبر 1 صبر کرو. صبر تو سمجھ میں آئے نا؟ اپنے نفس کو خلاف طبیعت کے خلاف چیزوں پر جمائے رکھو. طبیعت چاہتی ہے کہ میں نعوذ باللہ شراب کا دل بول رہا ہے، سود کھانا دل بول رہا ہے، جھوٹ بولنا دل بول رہا ہے، بد نظری کرنا دل بول رہا ہے، تو اس کے خلاف اپنے نفس کو جمائے رکھو. نہیں، تو چاہے نفس چاہے کتنا ہی تیرا دل بول رہا ہو، لیکن میں اس شریعت کے خلاف نہیں جاؤں گا. چاہے میرے دل پر، میرے نفس پر کتنا ہی مجھے تکلیف گزرے، ہم شریعت کے اور دین کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف نہیں جائیں گے. اس کو جمے رہنا یہ کیا ہے؟ صبر کہلاتا ہے. صبر کی 3 قسمیں میں نے اس سے پہلے ہی بتائی تھی، میں مختصر بتاتا ہوں. صبر کرنا طاعات پر، نیکیوں پر صبر. نیکیوں پہ صبر کا مطلب یہ ہے جو نیکیاں ہم کر رہے ہیں، نماز، عبادتیں، اس پر جمے رہنے کا نام صبر ہے. اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے بھائی 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں تو آپ اس پر جمے رہیے، کبھی بھی چھوٹنے نہ دیجیے اس کو. آپ روزانہ قرآن کی تلاوت 1 صفحہ کرتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں، جمے رہیے اس کے اوپر. سمجھ رہے ہیں؟ جو بھی عبادت آپ سے ہوتی ہے، زکوٰۃ دینے کی، صدقہ دینے کی، خیرات دینے کی، جو اچھائی آپ کر رہے ہیں اس پر جمے رہیے، طاعتوں پر. چاہے اس طاعت کو، اس نماز پڑھنے کو آپ کو چاہے کتنی ہی تکلیف اٹھانی پڑے.
سردیوں کے اندر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنا ہے تو آپ پڑھیے، کیونکہ اس مشقت پر بھی آپ کو اجر ملنے والا ہے، اس سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے پر بھی آپ کو اجر ملنے والا ہے۔ صبر علی الطاعات، دوسرا ہے صبر علی المعاصی، اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھ کے جمائے رکھے، ہر طرح کے گناہوں سے۔ تیسری چیز ہے صبر علی المصائب، مصیبتوں پر صبر، کوئی حالات آئے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی دکھ اور کوئی نقصان پہنچانے والے، رنج اور غم پہنچانے والا واقعہ پیش آئے تو وہاں پر اپنے آپ کو صبر پر قائم اور دائم رکھے، وہاں پر کوئی غلط شبد استعمال نہ کرے اور کوئی اپنے اللہ پر یا پھر کسی چیز پر کوئی چیز نہ تھوپے۔ عام طور پر مصیبتیں آتی ہیں تو ہمارے گھر کے لوگ مستورات اپنا آپا کھو دیتے ہیں اور کچھ بھی بولنے شروع کر دیتے ہیں۔ دکان کا نقصان ہو گیا تو دھڑ 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 ہم کیا کرتے شروع کر دیتے ہیں، اس کی وجہ سے ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا، ایسا ہو گیا۔ سمجھ رہے کچھ بھی ہونے دو، ہم فوراً اس کا ری ایکشن اپنے زبان سے نہ دے۔ مصیبتیں آئے گی اس پر صبر کرے، صبر پر ایمان والے کو بدل ملنے والا ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں، نیکیوں پر صبر کرے اور گناہوں سے دور رہ کر اپنے آپ اپنے نفس کو دور رکھے، اور نمبر 3 یہ ہے کہ مصیبتوں پر اپنے آپ کو صبر پہ کام لے۔ دوسری چیز وصابروا، صابرہ کے معنی آتے ہیں جب اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے کفار کے ساتھ لڑائی ہو جائے تو آپ پیٹ پھیر کر نہ بھاگے، آپ جمے رہے، اس کو کہتے ہیں صابر، مضبوطی سے جمے رہنا، ایمان کی قوت کے ساتھ مقابلہ کرنا، موت سے ڈر کر خواہشات کے اندر آ کر پیٹ پھیر کر بھاگنا نہیں ہے۔ یہ دوسری چیز ہے۔ آج نہیں، کبھی بھی موقع زندگی میں اگر آ جائے کہ آپ کو اعلاء کلمت اللہ کی خاطر جہاد کرنا پڑے تو آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ ایک ہی جان ہے جو اللہ کی ہے، اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ ایک ہی جان ہے، موت تو کہیں بھی آنی ہے، اللہ کے لیے آ جائے شہید ہو جائیں گے، کبھی نہ کبھی جانا ہی ہے، اور اللہ کے لیے جائیں گے شہید ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و شہید کے لیے تو ڈائریکٹ مغفرت ہے۔ شہید کے لیے کیا ہے؟ سیدھی مغفرت، اس کے خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو جمے رہے۔ تیسری چیز رابطو، اس کے 2 معنی بیان فرمائے مفسرین نے۔ ایک تو جو سرحد ہوتی ہے، اسلامی سرحدیں، ان سرحدوں پر پہرا دینے والوں کو کے بارے میں رباط کہا گیا۔ اس کو پہرا دینے کو کیا فرمایا؟ رباط، یعنی کفار یعنی دشمن سرحد کے اندر داخل نہ ہو، اس لیے وہاں پر پہرا دینا، اس کو کہتے ہیں رباط۔ اور یہ اس کا شریعت میں بہت زیادہ ثواب ہے، آپ کو معلوم ہے، آپ نے پہلی مرتبہ سنا ہوگا، اور ایک بار سن لیں۔ رباط کے 2 معنی بیان فرمائے۔ ایک تو اسلامی جو حکومت ہوتی ہے، جو سرحد ہوتی ہے، ان سرحدوں میں دشمن کو گھسنے سے روکنے کے لیے جو کمانڈر اور جو فوج اور سپاہی اور سپہ سالار اس سرحد کی رکشا کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، دشمن کو آنے نہیں دیتا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رباط کہتے ہیں۔ اور شریعت کے اندر اس طرح سے فوج، اس طرح سے پہرا دینے والے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو ایک دن ایک رات پہرا دیتا ہے اور دشمن کو آنے سے روکتا ہے تو حدیث میں آتا ہے 1 مہینہ مسلسل روزے رکھنے اور 1 مہینہ پوری رات عبادت کرنے سے زیادہ ثواب ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ اس طرح سے اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنے پر اپنے رات اور دن لگانا، 1 دن 1 رات لگانا، یہ ایسا ہے جیسے دنیا و ما فیہا، دنیا اور درمیان میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ اس طرح سے پہرا دینا 1000 سال، کتنے سال؟ 1000 سال عبادت میں گزارنے سے بہتر ہے۔ بڑی فضیلتیں آئی ہیں اس کی، بڑی فضیلتیں۔ صحابہ کرام نے، بڑے بڑے صحابہ نے اس طرح کی پہرے داری کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے راستے میں بھی جب ہماری حفاظت کے لیے، اسلامی شعائر کی حفاظت کے لیے پہرا دینا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ سمجھ نہیں؟ اس کو فرمایا ورابطو، یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ اس کا ایک اور مطلب بیان فرمایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
فرمایا کہ رباط کہتے ہیں ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یعنی ہمیشہ چاق و چوبند رہنا اللہ کی عبادت کے لیے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح صبح فجر میں اٹھے اور وضو کرے، اچھی طرح سے وضو کر کے نماز پڑھے، اور نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر کے دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ رباط کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ رباط کہلاتا ہے۔ تو یہ دو معنی اس میں بیان فرمائے، اور آگے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تقویٰ، چوتھی چیز کون سی ہے؟ تقویٰ۔ پہلی چیز صبر کرنا ہے، دوسرا میدان جنگ میں جمے رہنا ہے، تیسرا رباط یعنی سرحدوں کی حفاظت کرنے میں لگے رہنا ہے، اور چاہے سرحدوں کی حفاظت میں اسی وقت دشمن داخل ہو رہا ہو یا اندیشہ ہو کہ دشمن کبھی بھی سرحد پر آ سکتا ہے، لہذا وہاں پر جمے رہنا، یہ چیز یاد رکھے۔ تقویٰ، اس کے بارے میں ہم بہت زیادہ مفصل انداز سے تفسیر کر چکے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ چوتھی جو چیز ہے تقویٰ، یہ ہر عمل کے ساتھ لازم ہے۔ آپ صبر بھی کر رہے ہیں تو تقوی کے ساتھ، آپ کے تقوی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے لیے کریں۔ کس کے لیے کریں؟ اللہ کے لیے کرے، اپنے آپ کو بچائے اس بات سے کہ اپنے نفس کے لیے کرنے سے بچائے۔ کوئی بھی نیک کام اپنے نفس سے کرنے سے بچانے کا نام تقویٰ ہے۔ ریاکاری سے بچانا، اپنے شہرت سے بچانے کا نام، کیونکہ گناہوں سے بچنے کا نام تقویٰ کہلاتا ہے نا بھائی، عمومی طور پر، عام طور پر۔ تو یہ اپنے لیے کرنا، دین کا کام اپنے ذات کے لیے کرنا بھی گناہ ہے، اپنے آپ کے لیے کرنا بھی گناہ ہے، شہرت کے لیے، دکھلاوے کے لیے، لوگوں کی تعریف کے لیے کرنا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ لہذا آپ صبر بھی کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے صبر کریں، آپ جنگ بھی کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کریں، کوئی نام و نمود نہیں ہے۔ تیسری چیز، آپ پہرہ جاری کر رہے ہیں اسلامی سرحدوں کی، تو بھی وہ بھی کیا کرے؟ تقوی کے ساتھ کرے۔ تو تقوی کے بغیر کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تقوی ہمارے ہر عمل کی کیا ہے؟ روح ہے، ہر عمل کی روح ہے، ہر عمل کی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس کے شر سے بچیں، شیطان کے شر سے بچیں، اور لوگوں کی تعریفوں کے شر سے بچیں۔ کوئی بھی عمل ہم ایسا نہ کریں کہ جس سے ہمیں لگے کہ میں یہ میرے لیے کر رہا ہوں۔ دین کا کوئی عمل اللہ کے لیے اگر نہ ہو تو وہ عمل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے منہ پہ مار دیں گے، کہیں گے کہ اس کا بدلہ میرے پاس ہے ہی نہیں، تو نے یہ میرے لیے کیا ہی نہیں ہے، جس کے لیے کیا تھا اس کے پاس جا کر لے لیں، جس کے لیے کیا تھا۔ لہذا ایسا عمل کہ جس کے کرنے پر کسی اور کے لیے ہو رہا ہو تو وہ عمل نہ کرنا بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ ہم اس گمان میں رہیں گے کہ میرا عمل ہو گیا ہے لیکن اس کا ثواب ہی نہیں مل رہا ہے اس عمل کا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جس کو دکھانے کے لیے، جس کی عزتیں لینے کے لیے، جس کے منہ سے تعریف سننے کے لیے تو نے یہ کیا تھا، اس کا بدلہ بھی جا کر اسی سے لے۔ جو کام میرے لیے کرتا اس کا بدلہ میں دیتا، جس کے لیے کیا تھا اس کا بدلہ اسی سے جا کر لے لے۔ یہ آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ اس سورۃ آل عمران کی آخری آیت ہے، کیا ہے؟ آخری آیت ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ سورہ آل عمران جب شروع ہو گئی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں ہمیں بہت سارے احکامات بتائے تھے، بہت سارے احکامات، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ تذکرہ فرمایا تھا کہ ایمان والو، تم پر جو کتاب اتاری گئی ہے تو اس کو، جو تم پر وہ کتاب اتاری گئی وہ کیا ہے؟ ایسی کتاب ہے جو حق لے کر آئی ہوئی ہے، اور وہ تم سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی، یعنی قرآن مجید۔ اور قرآن مجید جو تم پر اتاری گئی ہے تم سے پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والی ہے، اور لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور حق اور باطل، سچ اور غلط کا فیصلہ کرنے والی وہ کتاب ہے۔ اور وہ کتاب ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا تاکہ بندہ اپنی پوری زندگی اس کتاب کے مطابق گزارے اور تقویٰ و طہارت والی زندگی گزارے، اپنے آپ کو ہر طرح کے شر سے، گناہوں سے بچائے رکھے۔ تو اس آیت مبارکہ میں بھی اور اس سے پہلی آیتوں میں بھی ہمیں یہ بتلایا گیا کہ ایمان والوں کو صبر کے ساتھ کام لینا چاہیے اور تقوی کے اوپر اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اس حال میں ہماری زندگی گزرے کہ موت بھی آ جائے تو ہم متقیوں کے اور نیک لوگوں کی صحبت میں رہے۔ کیوں؟ کیونکہ وما عند اللہ خیر للابرار، کہ ایمان والے
نیک بن جائے اور نیک بندوں کو صرف اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کے بغیر ان کا دل نہیں لگے گا. وہ ہر چیز میں مجھے وہ چاہیے جو اللہ کے پاس ہے. میں جو کچھ بھی کروں گا اس کے لیے کروں گا جو اللہ نے میرے لیے تیار کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ان ساری آیتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سورہ آل عمران کی تفسیر آج مکمل ہو گئی ہے. پورے ایک سال کے اندر الحمدللہ 2 صورتیں ہماری مکمل ہو گئی. ایک سال ہمارا مکمل ہو گیا ہے. ربیع الاول کے اندر ہم نے پچھلے سال تفسیر شروع کیے تھے اور ایک سال الحمدللہ ہو گیا ہے. آئندہ کل سے سورہ نساء کی تفسیر انشاءاللہ شروع کی جائے گی. اور یہ سورۃ النساء بہت اہم سورت ہے. اس کے اندر وراثت کے احکامات ہیں, سمجھ رہے. اس کے اندر نکاح کے احکامات ہیں. اس کے اندر غیر محرم ان کو کون کس سے شادی کر سکتا ہے, کون کس سے شادی نہیں کر سکتا, اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر فرمایا. اور بہت اہم احکامات اس آیت اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ ذکر کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.